یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ جیسے ہمارے بچے بھی بہت سے درگاہوں پہ جاتے ہیں، سب جگہ آنا جانا سبھی کا چلتا ہی ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ نہ پولیس والے چلاتے ہیں نیائے ویوستھا، اور نہ راجکارن چلاتا ہے۔ یہ دنیا تو صرف ہم لوگ ہی چلاتے ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا ایک ہی چھوٹا سا نمونہ بتاتا ہوں میں۔ کوئی بھی ہندو ہو یا مسلم ہو، ہندوستان کا کوئی بھی مسلم ہو، خالی روم ہے، اس میں بیٹھا ہے اور اس کے پیر کے نیچے کوئی ایک بک آ جاتی ہے، نوٹ بک، کوئی بھی آؤ، دھرم کی ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کے پیروں میں اگر کوئی کتاب آ جائے نا تو آپ اٹھ کے اس کو متھے لگاتے ہیں۔ مسلم کو بھی لگاتے دیکھا ہم نے۔ اب وہاں تم کو کون دیکھ رہا ہے کہ تم نے پاپ کیا؟ پر یہ ڈر ہے نا ہم لوگوں نے ڈالا ہے۔ ہمارا کام ہے سنسار میں ڈر ڈالنا، پر اچھے کے لیے۔ سن اما کہوں میں جگ ریتی، بھے بنا ہوئی نہ پریتی۔ جب بھے رہے گا نا تو ہی پریم رہے گا۔ مسلمانوں نے بھے ڈالا مولاؤں نے کہ بھئی اپنے دھرم میں شراب پینا حرام ہے، تو دیکھو آج بھی شراب پینے کی سنکھیا آپ لوگوں میں کم ہے۔ یہ کن کی وجہ سے؟ تو ان کے لیے تو تالی بجنی چاہیے۔ ہم لوگ ڈرا کے رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ماں باپ جو ہے آپ کے وہ بھگوان ہے، ماں کے چرنوں میں جنت ہے، ہم بولتے ہیں ماں کے چرن میں سورگ ہے۔ تو کیا غلط کیا بول دیا ہم نے؟ ہم لوگوں کے وجہ سے ہی وہ راجکارن بھی ٹکا ہے، اور یہ نیائے ویوستھا جو ہے نا، 90% پولیسوں کا کام ہم ہی نپٹا دیتے ہیں۔ ہمارا ڈر ہی اتنا ہے۔ آپ لوگوں کے من میں، سب کے من میں ڈر ہے، پاپ لگے گا، ہم سے کچھ غلط ہو گیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ڈر ڈالنے والے ہم لوگ تو اچھے کے لیے ڈالیں گے، اور ایشور سے ایک ہی پرارتھنا کرتے ہیں کہ مہیش بہو تھے، مدان صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑا سا راجکارن کی طرف موڑ دیا یہ کاریکرم کو، وہ یوگیہ نہیں ہے۔ کیونکہ کتنا بھی سمجھاؤ، یہ تو دھرم منچ تھا تو دھرم منچ سے ہی سمجھا دیتے ہیں۔ مدان صاحب نے بولا کہ بھئی گرو بن کے ہی سمجھاؤ، تو گرو بن کے ہی سمجھانے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہیں۔ ایشور آپ سبھی کو، اور ہم سب جتنے بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کو ایک رکھے، اور ہم سب لوگوں کی بھی اچھا یہی ہے، کسی کی لڑنے کی اچھا ہے نہیں۔ ایک آدھا وہ مولانا وہ ٹی وی پہ بول دیتے ہیں کہ گھر میں لکڑی رکھنا، آپ کے یہاں بکریاں آتی ہے، کتے آتے ہیں، مارنے کو کام آئے گا۔ باقی کے جو ہندو لوگ سنتے ہیں ان کے من میں بھے اتپن ہوتا ہے۔ اب میں سچ بات بولوں نا، 2014 کے بعد ہی مسلم سماج کی انتی ہوئی ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ ڈر ہے نا، ڈر آدمی کو آگے بڑھاتا ہے۔ غافل تھے آپ لوگ، تو جو مودی صاحب ہے وہ بھی اچھے ہیں، جو یوگی صاحب ہے وہ بھی اچھے ہیں۔ ایشور نے بنائی ہر چیز ہی اچھی ہے۔ بھگوان کوئی غلط چیز تو بنا نہیں سکتا، اللہ کوئی غلط چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ لوگ سوئے تھے تو اٹھانے کے لیے بجائے۔ تو آپ لوگ ابھی دیکھو 2014 کے بعد شکشن میں بھی بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ہر چیز میں آگے بڑھ رہے ہو، تو یہ اچھی بات ہے، غلط بات تو ہے نہیں۔ تو میرے 2 شبد سماپت کرتا ہوں۔ میرے سسر جی کا شانت ہو گئے، کاکا سسر، ان کے فون پہ فون چل رہے ہیں، اس لیے گھائی کی ہم نے۔ دھنیہ واد۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت منچ پر تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام مذہب کے رہنما، ذمہ دار اور ہر فیلڈ میں رہ کر سوشل ورک کرنے والے، سماجی کام کرنے والے، ہمارے تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بہن، ہم لوگوں کا اس طرح سے کسی منچ پر ایک ساتھ جمع ہونا، بیٹھنا، یہی ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہوتا ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ کسی کو قریب آنے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں،
اور کوئی قریب آتا ہے تو اس کے لیے وہ مستقل کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دور رکھا جائے اور ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا کیا جائیں۔ آپ جمعیت علماء کو جانتے ہیں۔ جمعیت علماء یہ اکیلی سنگٹھن ہے جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے سے ہی ہمیشہ کبھی مذہب کے نام پر کسی پر کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ جب بھی کوئی معاملہ کسی کے ساتھ بھی آیا، کسی پر کوئی آنچ آئی، کہیں پر کوئی زلزلے آئے، کوئی مشکل آئی، ہندوستان کی آزادی کا موقع آیا، سب کو جوڑ کر اتحاد کے ساتھ میں آزادی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 100 سال RSS کو بھی ہوئے ہیں اور 100 سال جمعیت علماء کو بھی ہو گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے اور آپ لوگوں نے کیا کیا۔ تو آپ اس کے بارے میں سمجھیے کہ کسی گھر کو آباد کرنا اور کسی گھر کو تعمیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس گھر کو گرانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ملک کی آزادی سے پہلے سے ہی ایک جٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، جوڑنے میں لگی ہوئی ہے، محبت کا پیغام دینے میں لگی ہوئی، ہر ایک کے غم کے اندر، دکھ درد کے اندر، ان کے آنسوں کو پوچھنے کے اندر لگی ہوئی۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیگر تنظیموں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ انہوں نے ملک کے اندر کس طرح سے زہر گھول کر نفرتیں بانٹ دی، گھر گھر کے اندر نفرتیں بانٹ دی۔ ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے جمعیت علماء کی طرف سے ہمارے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم اور مہاراشٹر کے صدر حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، ان کے ماتحتی کے اندر پورے ملک میں اور خصوصی طور سے مہاراشٹر میں بھی آج سدبھاونا منچ قائم کی گئی، اور جو لوگوں کو تقسیم کر کے اور یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کریں، اس طرح کے منچ قائم کرنے سے ان لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ آپ لوگوں کو بہکانے کی اور دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، ہم لوگ سب ساتھ ہیں۔ اور یہ میسج ہمارے اس منچ سے جائے گا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ تو وقت تو چونکہ بہت ہو چکا ہے، لیکن آپ تمام حضرات جمعیت علماء کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا لانا ہی دیگر تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا میسج ہے کہ اس طرح سے ہم اگر بیٹھتے رہیں اور ایک جگہ پر کہیں جمع ہوتے رہیں، مہینہ 2 مہینے کے اندر ہمارے کچھ پروگرام مل جل کر ہوتے رہیں، کچھ ڈسکس ایک دوسرے کے بارے میں ہوتے رہیں، ہمارے شہر کے اندر جو خرابیاں ہیں، نشے کی چیزیں ہیں اور جو چیزیں ہیں خرابیاں، اس پر اگر ہم مل کر کام کریں تو یہ کام کرنے سے ہمارا دیش آگے بڑھے گا، ایک دوسرے کے اندر محبتیں پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اور غم کو ہم سمجھیں گے۔ ہم لوگ جب کبھی کوئی حالات بگڑتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال اکبر چوک کے بالکل قریب 5 مندر پر آگ لگی تھی، بہت بڑی آگ لگی تھی۔ وہاں آپ جا کر دیکھیں کتنے مسلم نوجوان، کتنے ہندو نوجوان، کسی نے یہ نہیں دیکھا کس کے گھر میں آگ لگی، کس کی دکان میں آگ لگی، بس لوگ جا رہے تھے اور جان بچانے کی کوشش کے اندر لگے۔ کورونا کے متعلق آپ نے دیکھا کہ جب حالات یہ تھے، سول ہاسپٹل میں کسی کے پازیٹیو آنے کے بعد میں اس کے گھر کے لوگ بھی وہ پانی دینے کے لیے بھی آگے نہیں جاتے تھے، پانی کی بوتل اور کھانے کا کچھ سامان وہاں دروازے پر رکھ دیا جاتا تھا اور لکڑی سے یا دیگر چیزوں سے آگے ہٹایا جاتا تھا۔ لیکن ان حالات میں بھی کتنے مسلم نوجوانوں نے راستے پر کھڑے ہو کر رمضان کے مہینے کے اندر، جبکہ پانی ہمارے حلق میں نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے ہندو بھائی جو راستے سے گزر رہے تھے، ہزاروں میل کا لمبا دور کا ان کا سفر تھا، ان لوگوں کو کٹ پہنچائی گئی، کھانے کی چیزیں پہنچائی گئی۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، ان کو آرتی دینے والا کوئی نہیں، جلانے والا کوئی نہیں، مسلم نوجوانوں نے کی۔ ایسے ہی بہت سارے ہندو نوجوانوں نے بھی کردار ادا کی۔ دیہات میں رہنے والا کوئی مسلم علاج کرنے کے لیے کچھ نہیں، ان لوگوں نے لا کر ان کو ایڈمٹ کرایا، ان لوگوں نے ان کا علاج کروایا۔ ہمارے وینچور کے قریب ایک مسلم نوجوان کا پازیٹیو آنے کے بعد انتقال ہوا، وہاں کے ہندو سماج کے لوگوں نے لا کر یہاں پر اس کی لاش ہمارے حوالے کی۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا ملک ہے، اتنے سالوں سے لوگ نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اسی طرح سے تماشا دیکھتے رہیں تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔
ہم لوگوں کو ایک جٹ ہو کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان کو ناکام کرنا ہے، اور جس طرح سے ملک کی آزادی کے لیے ہم نے دشمن کو باہر بھگانے کے لیے ایک جٹ ہو کر کام کیا تھا، ایسے ہی آئندہ بھی اگر ہم ایک جٹ ہوتے رہیں اور گاہے بگاہے جڑتے رہیں اور لوگوں کو میسج دیتے رہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، مذہب اگرچہ ہمارے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک دیش کے رہنے والے ہیں، ایک مٹی سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم سب کی زبان پر یہ ہونا چاہیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ میں جمعیت علماء کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں مہینہ 2 مہینے کے اندر جب بھی اس طرح سے کچھ پروگرام رکھا جائے، آپ ایسے ہی اپنے قیمتی وقت کی قربانی دے کر تشریف لائیں، اور جو ہم لوگوں سے درخواست کی ہیمنت بھائی نے اور دیگر لوگوں نے، تو ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے پروگراموں کے اندر آپ کے محلوں کے اندر آئیں گے تاکہ لوگوں کی بھید بھاؤنا دور ہو اور محبتیں آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔